بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے اپنے والد سے کہا، ابا جان یہ آپ کیا بنا رہے ہیں؟ باپ نے جواب دیا، یہ ہمارے ان معبودوں کی مورتیاں ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پھر پوچھا، ابا جان جن معبودوں کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ کس جگہ پر ہیں؟ آزر نے کہا، یہی بت تو ہیں جنہیں تم ہمارے گھروں میں دیکھتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، کیا آپ لوگ انہی مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں جن کو خود اپنے ہاتھوں سے لکڑی یا پتھروں سے تراشتے ہیں؟ اس بات پر آزر کو اپنے بیٹے کی بات پر غصہ آ گیا اور سختی کے ساتھ آپ کو ڈانٹا اور کہا، آئندہ ایسی بات ہرگز نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں باپ کو چھوڑ کر تنہائی میں چلے گئے اور اپنے والد سے جو کچھ سنا تھا اس پر غور کرنے لگے۔ دل ہی دل میں کہنے لگے، پیدا کرنے والا کون ہے، عبادت کے لائق کون ہے اور پروردگار کون ہے؟ آخر کار رات ہو گئی اور رات کی تاریکی ہر طرف چھا گئی۔ آپ نے اس تاریکی کے درمیان چمکتی ہوئی روشنی دیکھی، یہ ایک ستارہ تھا۔ آپ کہنے لگے، یقیناً یہی پروردگار ہوگا۔ آپ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتے رہے حتیٰ کہ وہ ستارہ غروب ہو گیا۔ آپ نے مایوسی کے عالم میں اپنا سر جھکا لیا اور کہا، نہیں نہیں، یہ میرا رب نہیں، میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو چمکتا دمکتا دیکھ کر خوش ہوتے رہے حتیٰ کہ چاند بڑی شان و شوکت سے نکلا۔ آپ علیہ السلام نے چاند کو دیکھ کر کہا، یہی میرا رب ہے۔ آپ علیہ السلام اس کی طرف بڑی عاجزی کے ساتھ دیکھتے رہے، اس کے نور اور حسن و جمال سے خوش ہوتے رہے۔ جب چاند بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اگر میرے پروردگار نے مجھے صحیح راستہ نہ دکھایا تو میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام رات آنکھوں میں کاٹ دی اور اپنے تخیلات میں ڈوبے رہے۔ صبح کو جب آفتاب اپنی بھڑکیلی شعاؤں کے ساتھ طلوع ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی مسرت کے ساتھ کہا کہ یہی میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ آپ علیہ السلام سارا دن اس کی پاکی بیان کرتے رہے۔ جب آفتاب بھی غروب ہو گیا تو آپ نے قوم کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو مورتیاں بناتے ہوئے دیکھتے جن کی قوم پوجا پاٹ کرتی تھی تو آپ کو بہت صدمہ ہوتا اور آپ اپنے والد سے کہتے، ابا حضور آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کے کام آ سکتے ہیں؟ آزر کوئی جواب نہ پا کر کہتا، ابراہیم کیا تم ہمارے خداؤں سے پھر گئے ہو؟ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم اس قسم کی باتیں مت کیا کرو؟ اگر تم اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کروں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ میرے بنائے ہوئے بت اپنے بھائیوں کے ساتھ بازار لے جا اور بیچ آؤ۔ وہ آپ کو بہت سے بت بیچنے کے لیے دے دیتا۔ آپ انہیں لے کر سڑکوں پر جاتے اور کہتے کہ ایسے سودے کو کون خریدے گا جو اس سے نقصان دے لیکن فائدہ کچھ نہ پہنچائے۔ آپ انہیں اٹھا کر دریا کی طرف لے جاتے اور ان کے سروں کو پانی میں ڈبو کر کہتے، پانی پیو، کیوں نہیں پیتے ہو؟ پھر وہ شام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ واپس لوٹتے تو سب بت فروخت کر کے لوٹتے لیکن آپ نے ایک بت بھی نہ بیچا ہوتا۔ آپ کی حرکات پر لوگوں نے آزر سے جا کر شکایت کی اور بتوں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی کہتے تھے اس کے متعلق بھی بتایا۔ آزر کو اپنے بیٹے کی اس حرکت پر بڑا دکھ ہوا اور اسے اپنی تجارت ختم ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ چنانچہ اس نے آپ کی باتوں اور حرکات پر کڑی نگرانی شروع کر دی اور بت فروخت کرنے سے آپ کو روک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم کی عادت اور رویے کو بتوں کے بارے میں دیکھا جن سے آپ کو بڑی نفرت تھی، تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہ آیا کہ آپ تنہا ہی پہاڑ پر جائیں اور تنہائی میں دن بھر اپنے رب کی عبادت کریں اور رب کو پہچاننے کے لیے کچھ سوچیں اور پھر اپنی قوم کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دیں۔ آزر نے بڑے عرصے تک بیٹے کی ان باتوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا، پھر اس ڈر سے کہ اس کی وجہ سے کوئی ایسی مصیبت نہ آ جائے جس کے برداشت کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو، اس نے اپنے بیٹے کو باز رکھنے کے لیے ایک تدبیر سوچی۔ وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی شادی کسی خوبصورت لڑکی سے کر دی جائے جو ابراہیم علیہ السلام کے دل کو اپنی طرف لگائے اور کسی دوسرے کام کی طرف اس کو متوجہ نہ ہونے دے۔